رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشير المؤيد نزيل الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نور بكتابك بصري واشرح به صدري وفرح به قلبي وأطلق به لساني واستعمل به بدني وقبني على ذلك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. عزیزان محترم و عاشقان حضرت ابا عبداللہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالک کونین والد امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی چاہنے والے سننے والے تشریف فرما ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. پروردگار دے بحق محمد وآل محمد، خاص طور سے بانی اعضاء ہمارے آصف چاہ بھائی، الہی انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر. پروردگار بحق محمد وآل محمد عزاداری کے صدقے میں دلی مرادوں کو پورا فرما، انہیں ان کے گھر والوں کو آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ. پروردگار دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما. الہی ایک عارضے میں مبتلا رہتے ہیں میرے آصف بھائی، الہی انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے میرے معبود، اس سے بہتر عزائے حسین کی توفیق عطا کر کے اسے رضایت سیدہ کا سبب قرار دے دے. عزیزان محترم، ایک سلسلہ گفتگو ہے جو پہلی محرم سے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی جا رہی ہے. اسی سلسلے کی ایک دو کڑی آج کے اس بیان کے اندر، اس مجلس کے اندر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. چونکہ ایام اعضاء آہستہ آہستہ اختتام کی منزلوں پر پہنچ گئے، ابھی ہم نے سوچا بھی نہیں، ابھی ہم نے صحیح طریقے سے محرم کو درک بھی نہیں کیا، ابھی ہم نے صحیح طریقے سے عزاداری نہیں کی، مگر یکایک ہمیں دکھائی دینے لگا کہ عزاداری اختتام کے مرحلوں تک آ رہی ہے. آج محرم کی 8 تاریخ ہو گئی، یعنی بس ایک دن اور فاطمہ کا لال ہمارے گھروں میں مہمان ہوگا، ہمارا مہمان ہوگا. ابھی ہم نے میزبانی کا ٹھیک سے حق بھی ادا نہیں کیا،
ابھی ہم نے صحیح سے امام کا ادب اور احترام بھی نہیں کر سکے، اور یکایک امام کے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار ہم نے جو بھی کیا ہے اپنی تمام تر طاقت و توانائی کے ساتھ کیا ہے۔ ہمارے اندر جتنی تو نے قدرت عطا کی ہے، جتنی طاقت عطا کی ہے، اس اعتبار سے ہم ایام عزا کے اندر مصروف رہیں۔ میرے عزیزو، توجہ کریں گے، کل کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں جو عرائض رکھے ہیں، انشاءاللہ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں کوشاں ہوں۔ میرا موضوع بحث بصیرت ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو کہ ماورائے طبیعت چیزوں کو دیکھ سکے، ماورائے طبیعت جو حقیقت ہے اس کو درک کر سکے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دل کی آنکھوں کو کھولے، دل کی آنکھوں کے وا کرے، اور جیسے ہی دل کی آنکھیں وا ہوں گی یقیناً اس کی حقیقتیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ اور اگر انسان کے اندر بصیرت نہیں ہے، اگر حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اگر انسان کے اندر وہ قوت، وہ قدرت جو بصیرت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے وہ نہیں ہے، تو یقیناً انسان عبادت تو کرے گا، یقیناً انسان نماز تو پڑھے گا، یقیناً روزہ رکھے گا، یقیناً اطاعت پروردگار کرے گا، مگر یہ عبادت اس مرحلے تک نہیں جائے گی، اس منزل کو نہیں پا سکے گی، اس بلندی کو درک نہیں کر سکے گی جو واقعاً نماز کو درک کرنا چاہیے۔ اگر انسان میدان جہاد میں بھی جائے گا تو یقیناً ایک نعرہ بلند کرے گا، مگر وہ صرف نعرہ ہی رہ جائے گا، حقیقت جہاد حاصل نہیں ہو سکے گی۔ یا اسی طریقے سے اگر اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرے گا، چاہے وہ اپنے نفس کی قربانی ہو، چاہے وہ مثلا جو قربانیاں ہم جانتے ہیں، مگر وہ قربانی ایک قربانی کی حد تک ہی رہ جائے گی، لیکن حقیقت جو قربانی کی ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکے گی۔ لہٰذا میرے کہنے کے مطالب، میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں ان ساری چیزوں کے لیے کوشاں ہے تو پھر اسے چاہیے کہ بارگاہ خدا میں اس طریقے سے آئے جیسے ایک بصیر انسان آتا ہے، جیسے ایک بینا انسان آتا ہے۔ اور وہ بینائی میں بار بار عرض کیا کہ یہ والی آنکھیں نہیں جن سے ہم دنیا دیکھ رہے ہیں، وہ والی آنکھیں جو ماورائے دنیا بھی ہمیں دکھانے کے لیے یقیناً حاضر اور تیار۔ مسئلہ تھا کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ بصیرت کیسے حاصل کرے، بصیرت حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے، تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بصیرت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ذکر الہی، اللہ کا تذکرہ انسان کو بصیرت تک پہنچاتا ہے۔ ذکر خدا انسان کو بصیرت والی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ تھا قرآن مجید سے استفادہ، قرآن مجید سے فیض حاصل کرنا۔ جیسے جیسے انسان قرآن مجید سے فیض حاصل کرے گا یقیناً اس کو وہ صلاحیت عطا ہو جائے گی۔ حالانکہ میں نے کل بھی اشارتاً بول دیا تھا کہ ہم یقیناً قرآن مجید سے اتنا تعلق نہیں پیدا کر پا رہے ہیں۔ ہم قرآن مجید سے اس طریقے کی انسیت اور اس طریقے کی محبت کا اظہار نہیں کر پا رہے ہیں جو واقعاً قرآن مجید ہمیں عطا کر سکتا ہے۔ چونکہ خدا نے کہا ہے کہ کائنات کی ہر شے ہم نے قرآن مجید کے اندر رکھی ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ لَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ لو أن قرآن سيرت به الجبال وقطعت به الأرض أو كلم به الموتى
بل للہ الامر جمیعا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا۔ اس کا مطلب ہے قرآن کے اندر بہت گہرائی پائی جاتی ہے، قرآن کے اندر معانی پائے جاتے ہیں، قرآن کے اندر معارف پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم آہستہ آہستہ ان معارف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہمارے اندر بینائی، ہمارے اندر بصیرت پیدا ہو جائے۔ تیسری چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، جو عرفاء علماء نے بیان کی، وہ ہے سیرت پیغمبر، نبی کے حکم کی پیروی۔ اگر انسان نبی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے، جیسے تمام پیغمبروں کی فرمانبرداری ہے، جیسے تمام انبیاء کی فرمانبرداری ہے، اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسانوں کے لیے بصیرت کا سبب ہیں۔ لہذا جیسے جیسے انسان نبی کا درک کرے گا، نبی کا عرفان حاصل کرے گا، نبی کے اتباع میں جائے گا، نبی کی پیروی کرے گا، ویسے ویسے انسان بصیرت کو حاصل کرتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص نبی پر ایمان لایا ہے، جس نے نبی کو تسلیم کیا ہے اور ان کی رہنمائی اور سنت کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دیا ہے، تو لازمی ہے کہ اس سنت کے اوپر عمل کرے، لازمی ہے کہ اس رہنمائی کو تسلیم کرے۔ ہمارے اپنے اندر تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کے امور طے نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر دینی امور، الہی امور، شرعی امور، لہذا ہمارے اوپر لازمی بنتا ہے کہ ہم اتباع پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں، اور یہ اتباع حقیقی بصیرت کو حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ بہت سارے مقامات ہیں جہاں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس طریقے کے ارشادات ہمارے لیے فرمائے۔ بس ایک ارشاد کی طرف اشارہ کہ نبی ہر اس شخص کے امام ہے، پیغمبر ہر اس آدمی کے امام ہیں جو تقوی اختیار کرے۔ یعنی اگر انسان اپنے آپے کو تقوی کے مرحلوں میں نہیں لے جا رہا ہے تو وہ یہ تو کہے گا کہ نبی ہمارے نبی ہیں، پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں، مگر پیغمبر سے وہ چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے جسے ہم بصیرت کہتے ہیں۔ لہذا نبی کا اتباع، نبی کی پیروی انسان کو بصیرت عطا کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پہلے محمد و آل محمد پڑھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا کل میں نے تین چیزیں ہو گئیں، ایک چوتھی چیز کی طرف بھی اشارہ کیا تھا اور آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ ہے ولایت۔ ولایت انسان کو بصیرت عطا کرتی ہے۔ اگر انسان پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، دلوں کو نورانیت اور انسانوں والی بصیرت کو حاصل کرنا ہے، تو بالکل لازم ہے کہ وہ ولایت کو قبول کرے، اور اگر ولایت کو قبول نہیں کرتا ہے تو پھر یہ بصیرت اس انسان تک آنے والی نہیں۔
بلکہ آپ ایک نگاہ ڈالیں اصحاب مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، مولائے کائنات کے اصحاب کی اکثریت بابصیرت ہے، وہ باقاعدہ عرفان رکھتے ہیں، مگر عرفان اسی وجہ سے حاصل ہوا کہ انہوں نے اتباع کیا اس ولایت کا، انہوں سمجھا ہے اس ولایت کو۔ لیکن اگر وہ ولایت کو نہ سمجھتے، اس ولایت کو نہ پہچانتے، تو شاید وہ عرفان، وہ منزلت، وہ مقام جو انہیں حاصل ہوا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ فی الحال موقعیت نہیں ہے کہ میں وہ سارے کردار آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی جناب زہرا کی کنیز فضہ کے بارے میں جانتا ہے، اگر کوئی مولائے کائنات کے غلام جناب قمبر کے بارے میں جانتا ہے، تو ایک بار ان دونوں کی سیرت کو ہی صحیح سے سمجھے۔ یہ عام آدمی نہیں تھے، یہ عام انسانوں میں سے نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت کے بادشاہ، اپنے وقت کے حاکم، انہوں نے حکومتوں کو ٹھکرایا، انہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر ماری، اور پھر اختیار کیا کی؟ مولا علی کی غلامی، جناب زہرا کی کنیزی۔ یہ بابصیرت شخصیتیں ہیں، اور اپنے کردار، اپنے عمل کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ دنیا کے تخت و تاج تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں، دنیا کا مال و دولت تمہیں مرتبہ عطا کرنے والا نہیں ہے، دنیا کی حکومت تمہیں بلندیوں تک نہیں پہنچا سکتی۔ اگر بلندیوں تک جانا چاہتے ہو، اگر با مرتبہ جینا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں اہل بیت کا غلام بننا پڑے گا، ان کے گھر کی کنیزی اختیار کرنا پڑے گی۔ اور بس ایک اور چیز کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کروں، تو یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ سب سے پہلے ذکر خدا، دوسرے قرآن سے فیض، تیسرے نبی کی سیرت، نبی کی پیروی، اور چوتھی چیز ولایت۔ بس ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور وہ ہے کہ جو زمانے گزر گئے ہیں، جو حالات گزر چکے ہیں، ان گزرے ہوئے حالات سے عبرت حاصل کرنا، یہ بھی بصیرت ہے۔ گزشتہ ادوار میں جو حادثات، جو واقعات تاریخ کے اندر گزرے ہیں، ان کا ایک بار مطالعہ کرنا، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ بھی ایک ذریعہ بصیرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گزری ہوئی تاریخ، گزرے ہوئے واقعات، گزری ہوئی قوموں کے نشانات کو اگر عبرت کی نظر سے دیکھا، اگر ان کو عبرت کی نگاہیں ان کے اوپر ڈالیں، تو انسان کے اندر خود بخود بصیرت اور آگہی پیدا ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، مگر دوسروں کی اسی راہ پر گزری ہوئی زندگی اس کی نگاہوں کے اندر موجود ہے۔ اور میں سچ بتا رہا ہوں کہ یہ جو تاریخ ہے، یہ خالی ایک ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے گزرے ہوئے لوگوں کا ایک ریکارڈ ہے جو بنا کے مثلا کتابوں کے اندر رکھ دیا، نہیں، بلکہ ان گزری ہوئی زندگیاں ہماری زندگی کے لیے روشن کتاب ہے، روشن چراغ ہے۔
ماضی کے تجربات کے آئینے میں اپنے حال اور اپنے مستقبل کے لیے رہنمائی فراہم کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا گزرے ہوئے حالات، گزرے ہوئی سوانح کو پڑھے تاکہ میرا حال اور میرا مستقبل اس سے جو ہے راہ یابی کر سکے، اس سے بہترین رہنمائی کو حاصل کر سکے۔ اگر انسان ان واقعات سے سیکھنے کی صلاحیت پیدا کر لے، گزری ہوئی تاریخ سے سیکھنے کی طاقت پیدا کر لے، تو یقیناً وہ اپنی زندگی کے اندر غلطیوں سے محفوظ رہے، اور جب زندگی غلطیوں سے محفوظ ہوگی تو بالکل صاف صاف ہے کہ اس کا فیصلہ حکمت کے اوپر فیصلہ ہوگا، اس کا فیصلہ دانا لوگوں جیسا فیصلہ ہوگا۔ لہذا اگر اپنے فیصلوں کو حکمت اور دانائی پر استوار کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ گزرے ہوئے واقعات سے عبرت حاصل کرے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد، میرے کہنے کا ہدف یہی ہے کہ جو قومیں گزرے ہوئے حالات سے عبرتیں حاصل نہیں کرتی ہیں تو یقیناً وہ اسی طریقے کی غلطیاں دہرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایک واقعہ ہے، تاریخ میں گزر گیا ہے، مماثلت رکھتا ہے اس سے جو اس وقت ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ چونکہ ہمارے حالات ان حالات کے مماثل ہیں تو ہمیں کتاب پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ اس دور میں کیا کیا گیا تھا۔ یقیناً ہم ان سے عبرت حاصل کر کے، ان سے نتیجہ نکال کے اپنی زندگی کا صحیح فیصلہ، اپنے حالات کا صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ حلال مشکلات مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھی اس طریقے کے فرمانات ہیں۔ اگر آپ تاریخ دہرائیں گے یا مولائے کائنات کی زندگی کو اٹھا کے پڑھیں گے تو اس میں اس طریقے کے فرمانات خود مولائے کائنات کے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے کہ کیا تمہارے لیے گزشتہ امتوں کے نشانات اور اپنے گزرے ہوئے آباء و اجداد سے عبرت اور بصیرت کا سامان نہیں ہے؟ یہ جو تمہارے کیا کہتے ہیں گزری ہوئی امتیں ہیں، یہ جو تمہارے آباء و اجداد گزرے ہیں، یہ تمہارے لیے مایہ عبرت ہے۔ ان کی زندگی تمہارے لیے باعث عبرت ہے۔ دیکھو کہ انہوں نے کیسے جیا ہے، انہوں نے کس طریقے کی زندگی جی ہے۔ لہذا ہر انسان کے اوپر لازمی ہے کہ وہ گزرنے والی امتوں کی تاریخ کو پڑھے، اور یقیناً اکثر لوگوں کے ذہن میں اپنے آباء و اجداد کی زندگی تو موجود ہے، لہذا اگر ان سے عبرت حاصل کرو گے تو یقیناً تم عقل سے کام لو گے۔ بلکہ ایک اور فرمان ہے، بہت بہترین فرمان ہے مولائے کائنات کا، یعنی مولا علی کا، بالاستبصار یحصل الاعتبار۔ بالاستبصار یعنی بصیرت ہی کے ذریعے سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔
جب انسان اپنی نگاہوں کو گزرے ہوئے واقعات کے ذریعے سے کھول لے گا تو یقیناً پیمانہ عقل بڑا ہو جائے گا، اس کے اندر عقل وسیع ہو جائے گی، وسیع ہو جائے گی تو یقیناً عبرت آ جائے گی، بصیرت آ جائے گی، بصیرت آ جائے گی تو یقیناً اس سے کے ذریعے سے جو ہے عبرت حاصل کرے گا، اور عبرت حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی، اپنے حالات کے بارے میں فیصلہ۔ اگر یوں نگاہیں ڈالتے جائیں تو بہت سارے واقعات، بہت سارے فرمانات، بہت سارے اقوال معصومین ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے جو صرف اور صرف مربوط ہیں اسی موضوع سے، جن کے اندر اماموں نے انسان کو متوجہ کیا ہے، توجہ دلائی ہے انہی ابواب کی طرف۔ یعنی ہم تاریخ کے آئینے میں اپنی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں۔ آئینہ تاریخ کا ہو، حالات ہمارے اس وقت کے موجود ہیں، ماضی کی کوتاہیوں سے سیکھیں اور بصیرت کی روشنی میں اپنے مستقبل کو سنواریں۔ لہذا گزشتہ جو کوتاہیاں ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے ایک درس رکھتی ہیں، ہمارے لیے ایک سبق رکھتی ہیں، لہذا ان کو دیکھیں، انہیں آئینہ بنائیں اور پھر اس میں اپنے مستقبل کو دیکھیں، اپنے مستقبل کو بنائیں، اپنے مستقبل کو سنواریں۔ حقیقت میں اور صحیح معنی میں صاحبان بصیرت یا بصیرت کے حامل وہی لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں درست اور حکمت کے ذریعے سے فیصلے لیتے ہیں۔ لہذا آج کے، خصوصاً آج کے مسلمانوں کے لیے یہ لازمی بن گیا، یہ ضروری بن گیا کہ وہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اور جب تاریخ کے اندر انہیں وہ سارے واقعات جو آج کی ہماری زندگی سے مماثل ہیں انہیں ایک آئینہ بنا کے رکھیں، اور پھر اسی اعتبار سے اپنے حال اور اپنے استقبال کا فیصلہ کریں۔ ہمارے عزیزو، میں آج کی مجلس میں اس سے زیادہ عرض نہیں کرنا چاہتا، چونکہ 8 محرم ہو گئے، مگر چونکہ میرے سامنے یہ مسائل بڑے ہی پیچیدہ تھے جن کا میں نے کوشش کی ہے کہ ان مجالس کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کروں، اور انسان جو ایک مادی دنیا کے اندر کھویا ہوا ہے اور مادیت سے ہٹ کے اس کی نگاہ دوسری طرف کسی بھی حال میں جانے کو تیار نہیں ہے، اس کے ذہن کو میں متوجہ کروں تاکہ وہ اس طرف ایک نگاہ ڈالے اور پھر اپنے آپ کو واقعاً ایک انسان ہونا ثابت کر سکے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کل کی مجلس میں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کروں کہ جو خود کو دین کے علاوہ دوسرے راستے پہ سمجھتے ہی نہیں تھے، اور عیاں تھا ان کے لیے دین، عیاں تھی ان کے لیے شریعت، عیاں تھا ان کے لیے، نمایاں تھا، سامنے تھا اسلام، خود کہہ رہے تھے کہ یہ اسلام ہے، مگر پھر بھی اس راستے پر گامزن نہیں تھے، وجہ بصیرت سے اندھے تھے۔ ایک صلوات اور پڑھیں۔
محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس میرے عزیزو، 8 محرم ہے۔ آج کی مجلس میں جناب غازی ابو الفضل العباس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور کیا واقعاً میں نے پچھلی مجلس میں اشارہ کیا، کیا بصیرت ہے جناب باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس۔ میر انیس کے 2 بند ہیں کہ جناب عباس جب میدان میں آئے اور دشمن نے آنے کے بعد امام حسین کے بارے میں الٹا سیدھا کہنا شروع کیا، تو پھر جناب باب الحوائج نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں کہ تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول، بیعت انہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول، غازی پکارا اور نجس و مرتد و جہول، لی جو نہ منہ سے نام جگر کو شہ رسول۔ تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول، بیعت انہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول، غازی پکارا اور نجس و مرتد و جہول، لی جو نہ منہ سے نام جگر گوشے رسول۔ سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، گدھی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام، کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام، تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام، او بے ادب یزید کجا اور کجا امام۔ سمجھا ہے کیا او بے ادب یزید کجا اور کجا امام، دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے، کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے۔ کون ہے یہ؟ قسم خدا کی انہوں نے باب الحوائج کی ایک کیفیت کو بیان کیا۔ یہ الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک کیفیت ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیا غیظ ہے، کیا جلال ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، کیا گزری ہوگی امام حسین کے اوپر جب باب الحوائج امام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام نے کئی بار منع کیا، میرے بھائی تم نہیں جا سکتے ہو، میرے بھائی تم لشکر کے علمبردار ہو، میرے بھائی تم خیمے میں رہنے والی بیویوں کی ڈھارس ہو۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جب جناب عباس امام کی خدمت میں بالکل آخری بار آئے اور آنے کے بعد کہا مولا اب میرے سے رہا نہیں جاتا، مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ مگر جیسے ہی امام حسین نے یہ جملہ کہا، عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، بس اتنا سننا تھا۔ غازی نے نظریں جھکا کے ایک جملہ کہا، مولا وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علمبردار ہوں، مولا جہاں لشکر چلا گیا ہے مجھے بھی وہیں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ امام حسین نے، میں نہیں جانتا کس طریقے سے، مگر جناب عباس کو میدان میں جانے کی اجازت ملی۔ نہیں، میدان جانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ امام حسین نے یہ کہا کہ اگر ممکن ہو تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ جناب عباس اپنے راہوار کے اوپر سوار ہوئے اور ایک مرتبہ خدمت امام حسین میں آئے۔ آنے کے بعد کہا آقا غلام جانے کے لیے آمادہ ہے۔ امام حسین نے ایک نظر جناب عباس کے اوپر ڈالی اور ایک مرتبہ کہا میرے غازی ایک کام کرو، کسی بہادر کو تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ عزیزو، جناب عباس نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیا، ابھی بڑھنا چاہتے
چاہتے تھے کہ پھر حسین کی آواز آئی، اے میرے غازی ذرا پھریرا نیچے کرو۔ اب جو جناب عباس نے پھریرے کو نیچا کیا جس پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، حسین نے وہیں اپنے ہاتھوں سے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو ابھی سے معلوم ہو گیا کہ حسین عباس کو پانی کے لیے نہیں بھیج رہے بلکہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر رہے ہیں۔ عزیزو عباس دریا کے کنارے آئے، میں وہ سارے واقعات کی طرف اشارہ نہیں کروں گا، بس ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو عباس دریا کے کنارے آئے، مشکیزے کو دریا میں ڈالا، مشکیزے کو پانی بھرا۔ میرے عزیزو عزادارو بس توجہ کریں گے، مگر غازی نے مشکیزہ تو بھر لیا مگر غازی نے پانی نہیں پیا۔ شاید سکینہ کی یاد آ رہی ہو، عباس مشکیزہ لے کر خیمہ گاہ کی طرف چلے۔ اشقیا راستے سے ہٹتے جاتے ہیں، یکایک ایک شقی نے کہا حکم ہے کہ عباس پانی خیمے تک نہ پہنچا سکے، کہا کیسے روکا جائے؟ کہا ایک کام کرو، یہ شیر ہیں انہیں سامنے سے نہیں روکا جا سکتا ہے، ایک چھپ کر دھوکے سے وار کیا جائے۔ عزیزو ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا، غازی کا ایک ہاتھ جدا ہوا، غازی پھر بھی خیمہ گاہ کی طرف رواں تھا کہ دوسرا وار پھر ہوا، پھر ایک اور بازو قلم ہوا۔ عزیزو ابھی بھی عباس چاہتے ہیں کہ خیمہ گاہ تک پہنچ جائے، مگر ایک تیر سنسناتا ہوا آیا، مشق سکینہ پر لگا، عباس کی امیدیں ٹوٹنے لگی۔ عزیزو ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ ایک گرز لگا، عباس زین سے زمین کی طرف چلے، آواز دی میرے آقا میری مدد کے لیے آ جائیے۔ امام حسین عباس کے سرہانے آئے، غازی کے سر کو اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا، اے میرے بھائی اگر کوئی تمنا ہے تو بیان کر دو۔ کہ مولا بس اتنی ہی تمنا ہے، میں نے سنا کہ جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جانا چاہتا ہوں تو چاہتا ہوں آخری بار آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ امام حسین نے کہا بھائی آنکھیں کھولو اور دیکھ لو۔ کہ مولا ایک آنکھ میں تیر، ایک آنکھ میں خون در آیا ہے، اگر میرے ہاتھ ہوتے تو آقا میں آپ کو زحمت نہ دیتا، اگر آپ ابا کے دامن سے میرے آنکھوں سے خون صاف کر دے۔ حسین نے ابا کا دامن لیا، آنکھ سے خون کو ہٹایا، بھائی نے آنکھیں کھولی، امام حسین نے بڑی محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ایک مرتبہ حسین نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ عباس حسین کے چہرے کو دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کرنا چاہتے، آواز دی بھیا حسین کے دل میں بھی ایک تمنا ہے، اسے پورا کر دو۔ تڑپ گئے جناب عباس، آقا کیا تمنا ہے؟ کہا بھائی تم نے ہمیشہ مجھے آقا کہہ کے پکارا ہے، ایک بار بھائی کہہ کے پکارو۔ ابھی لب ہلنا ہی چاہتے تھے کہ خیمے سے آواز آئی بھیا مجھے بھی شاہزادی کہا ہے، کہہ دو ایک بار بہن کہہ کے پکارے۔ ادھر لب ہلے ادھر روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ واہ عباسا واہ عباسا کماتا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار ہماری سزاداری کو قبول فرما لے۔ پروردگار جتنے سامعین ہیں ان کی مرادوں کو پورا کر دے۔ پروردگار خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف جاں بھائی، الہی انہیں صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر۔ پروردگار رزق میں وسعت عطا کر۔ اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر دے۔ پروردگار اس عزاداری کو قبول فرما اور اسے رضایت جناب زہرا کا سبب قرار دے دے۔ اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین کی توفیق عطا کر دے۔
امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین